بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ پچھلی مجلس دعوت سے متعلق تھی، جن میں دعوت سے متعلق چند باتیں رکھی گئی ہیں۔ دعوت کا معنی کیا ہے، دعوت کا موضوع کیا ہے، دعوت کی تعریف کیا ہے، دعوت کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ دعوت کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اور پچھلی ہی مجلس میں یہ موضوع شروع ہو گیا تھا کہ دعوت کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اگر کسی چیز کا فائدہ ہمارے اور آپ کے سامنے، خصوصاً جو ذہنی انسان ہے، اگر اسے معلوم رہے تو اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر فضل ہے کہ ایک چیز ہمارے اوپر واجب رہتی کہ ہم وہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہت فضل سے نوازتا ہے تاکہ ہمیں اس کی لالچ میں رغبت ہو۔ تو دعوت کے فضائل چل رہے تھے، ان میں سے 2 یا 3 فضیلت کا ذکر ہوا تھا۔ آج بھی چند فضائل آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے، دعوت کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت جو امت مرحومہ ہے، یہ امت جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے، اسے اپنے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بنایا ہے۔ اس قوم کی خیریت کا سبب کیا ہے؟ دعوت کا کام کرنا ہے۔ اگر یہ قوم دعوت کا کام چھوڑ دیتی ہے تو گویا خیریت اس سے غائب ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ چیز بڑے واضح طور پر قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی مذکور ہے۔ مثال کے طور پر ایک دلیل لیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لیکن اس کا کام کیا ہے؟ یہ خیریت کس چیز پر منحصر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیے، آپ غور کریں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اسے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، یا 3 کام اس خیریت کا بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ایمان لے آنا۔ تو ظاہر بات، ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ خود انسان کی اپنی ذات کا معاملہ ہے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کی خیریت کا ذکر کیا، وہاں امر بالمعروف نہی المنکر کو تؤمنون باللہ پر مقدم کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ امت صرف اپنے لیے نہیں ہے، جوگی بننے کے لیے، مراقبہ کرنے کے لیے، کسی گفا میں، کسی خانقاہ میں اکیلے بیٹھ جانے کے لیے نہیں، کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہے۔ اور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے اور بری بات سے روکتے ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ دعوت کے ہم معنی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی المنکر بھی ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند میں درہ بنت ابی لہب سے نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اس وقت آپ منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کس کے شخص کے اندر ہے؟ سب سے خیر والا، سب سے بھلا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اقرأہم واتقاہم وآمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واوصلہم للرحم۔ یعنی خیر کی علامت میں آپ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اقرأہم، اللہ کی کتاب کو اچھی طریقے سے خوب پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔
وَأَتْقَاهُمْ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے تقوی اپنے اندر رکھنے والا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دینے والا، یا سب سے زیادہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ روکنے والا ہے منکر سے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی خیریت کس بات میں پنہا ہے، کس چیز میں منحصر ہے کہ یہ امت دعوت کا کام کرے۔ اگر دعوت کا کام چھوڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ اپنی خیریت سے ہاتھ دھو لیتی ہے۔ اور اسی کو آپ افراد کے اوپر بھی قیاس کر لیں کہ جو شخص دعوت کا کام کر رہا ہے گویا وہ امت خیر ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، اور جو دعوت کا کام نہیں کرتا ہے گویا وہ امت خیر ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت اور اہم فضیلت یہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ صدقہ جاریہ انسان کے لیے بن جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صدقہ جاریہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اعمال میں قرار دیا ہے کہ جس کا اجر انسان کو اس کی وفات کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے۔ تو دعوت کا جو کام ہے یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ جس شخص نے کسی کو کسی ہدایت کی طرف بلایا، ہدایت پر عمل کرنے کی دعوت دی اور اس شخص نے اسے قبول بھی کر لیا، تو جتنے لوگ بھی اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو جہاں ان لوگوں کو عمل کا اجر ملے گا تو ان تمام لوگوں کے عمل کا اجر اس کو بھی ملے گا جو شخص دعوت کا کام کر رہا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، آپ نے اپنے کسی 2 3 4 5 شاگرد تیار کر لیے دعوت کے کام کے لیے، تو آپ کا اللہ اگر انتقال ہو جائے تو آپ کے بعد اگر دعوت کا کام یہ کر رہے ہیں تو جہاں ان میں سے ہر ایک کو آپ نے 6 تیار کیا ہے تو 6 کو اجر مل رہا، ان 6 کا اجر جو ہے آپ کو بھی ملے گا، اور وہ جتنے لوگوں کو تیار کریں گے ان کا اجر۔ اس طریقے سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا انہیں وہ اجر ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو دعوت کا کام کرنا گویا کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کا وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، جو قلعہ بڑی مشکل جو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا علم لے کر کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کیا کہا تھا؟ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹ نہیں، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ سرخ اونٹ جتنے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک آدمی کو ہدایت ملی، وہ اپنی زندگی جب تک عمل کرتا رہے گا اس کا اجر ملے گا، اس کے ذریعے سے جو لوگ کرتے ہیں اس کا اجر بھی انسان کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دعوت کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت جو ہر مومن کو اور ہر داعی کو خوش کر دینے والی ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق بنا دینا ہے۔ دعوت کا کام کرنا اپنے آپ کو فرشتے اور بلکہ تمام مخلوقات کی دعائے مغفرت کا حقدار بنا دینا ہے۔ یعنی جو انسان دعوت کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس کے اوپر اور لوگوں سے ہٹ کر خصوصی رحمت ہوا کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوقات، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں اور سوراخ میں جو چیونٹیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر اور سنن الطبرانی کبیر وغیرہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص کا ذکر کیا گیا کہ دو آدمی فلاں فلاں ہیں، اے اللہ کے رسول بڑے اچھے ہیں، ان میں تو ایک عالم ہے اور دوسرا عابد ہے، دوسرا عبادت میں لگا ہوا ہے اور دوسرا علم حاصل کر رہا ہے اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہ بات ہم واضح کر دوں کہ شریعت کی نظر میں عالم اسے ہی مانا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اگر اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ انسان عالم شریعت کی نظر میں نہیں ہے، یہ شریعت کی اپنی اصطلاح ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ عابد اور عالم، لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک عالم کا ذکر کیا آپ کے سامنے اور ایک عابد کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر وہی ہے جو میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا درجے کے صحابی پر ہے۔ ذرا اندازہ لگا لیں، اس کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کیلکولیٹر اور دنیا کے جو گنتیاں پائی جاتی ہیں ان میں اس کا کوئی حساب لگایا جا سکتا ہے، کوئی ترازو ہے جو اس کو تول دے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ سارے دنیا کے عالم مل کر کے، سارے دنیا کے زہاد مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے صحابی پر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے کیا بیان فرمایا؟ اس فضیلت کا ایک مظہر بیان فرمایا، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور آسمان والے اور زمین نہیں بلکہ زمینوں والے، زمین نہیں بلکہ زمینوں والے، حتی النملۃ فی جحرها، حتیٰ کی چیونٹی اپنے بل اور سوراخ میں، وحتی الحوت، حتیٰ کی مچھلیاں پانی میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ عالم جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، خیر کی باتیں بتا رہا ہے، خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتوں سے لے کر کے چیونٹیاں اور مچھلیاں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی اوسط میں ہے، تو اس کے الفاظ ہیں کہ معلم الخیر یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحار، معلم الخیر جو خیر کی دعوت دے رہا ہے، خیر کی تعلیم دے رہا ہے، اس کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں کی، ایک سمندر نہیں ساتوں سمندروں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بات پر اور غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لیے باعث رحمت بن کر کے آئے تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ دنیا کی ساری چیز کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، ذی روح کے لیے، غیر ذی روح کے لیے، ذی عقل کے لیے، غیر ذی عقل کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، آپ کی رحمت کے مستحق ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ وہ عمل انسان کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کی دعا کا اور اس کی دعائے رحمت کا، دعائے مغفرت کا مستحق بن سکتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل دعوت کا کام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، جس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ نضر اللہ امرأ،
اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ کس کو؟ جو شخص مجھ سے ایک حدیث کو سن لیتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے، بس یہی نہیں، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جو یہ کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نجات اور قیامت کے دن آرام کے ناحیے سے جو عمل بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن اعمال کی، جن کاموں کی بڑی اہمیت ہے، وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ بلکہ اگر آپ ارکان اسلام میں سے آپ توحید اور عقیدے کو آپ چھوڑ دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے بچانے میں جتنا بڑا رول صدقہ اور خیرات کا ہے، کسی اور چیز کا نہیں، اللہ کی دعا ہو۔ لیکن صدقہ اور خیرات، کل المؤمن فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، اور صدقۃ السر تدفع میتۃ السوء، جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں ہے کہ صدقہ انسان کو بری موت سے دنیا میں بچاتا ہے اور آخرت میں اسے سایہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ صدقہ، اب ہر انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے بس میں صدقہ کرنا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو محتاج ہیں، صدقہ نہیں کر پاتے، اور ہر آدمی اس قدر جذبات والا نہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے کہ جاتے تھے، محنت کرتے تھے، لکڑیاں جمع کرتے تھے، آدھی اپنے ضرورت کے لیے رکھے اور باقی بیچ کے صدقہ کرتے تھے۔ لیکن دین رحمت کا یہ اسلوب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے کام کو صدقہ کا بدل قرار دیا ہے، دعوت کے کام کو صدقہ کا بدل قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ واجب ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اعلیٰ جو لفظ ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ اب اگر واجب اسے آپ فقہی معنی میں نہ لیجئے تو کم سے کم یہ ہے کہ انسان کو، ایک مومن کے لیے بہت اہم چیز ہے صدقہ کرنا۔ بعض علماء نے واجب کے معنی بھی لیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے اوپر صدقہ واجب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ملے کہاں سے؟ ہم صدقہ کیسے کریں؟ ہم تو خود جو ہے صدقہ کے محتاج ہے۔ اس لیے کہا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، ہنر اس کو معلوم ہو، کوئی ہنر بڑھائی کا ہے، لوہار کا ہے، لکھنے کا ہے، پڑھنے کا ہے، سلائی کا ہے، کوئی ہے جو ہنر ہے وہ کرے اور خود اپنے آپ کو فائدہ دے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں کوئی ہنر معلوم ہی نہیں ہوتا، کمزور ہوتے ہیں، ہنر نہیں ہوتا، عاجز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، ایک شخص جو بہت ہی پریشان حال ہو اور بہت زیادہ ضرورت مند ہو، پریشان حال ضرورت مند کی مدد کر دے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا یہ بھی نہ ہو پائے تو آپ نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ او بالمعروف، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو بھلائی کا حکم دے، یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو کہ صدقہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اسے کیا کہا؟ وہ دعوت کا کام کرے جس کے لیے کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے، جب اصحاب صفہ نے اور فقیر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، اہل دثور جو ہیں، مال والے جو ہیں، وہ تو اجر لے کر کے چلے گئے، سارا اجر ہی لوٹ لیا ان لوگوں نے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مال زیادہ دیا ہے، اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ کا ذریعہ تمہارے لیے نہیں رکھا، صدقے کی چیزیں نہیں رکھی ہیں؟ ہاں وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہہ دو صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو صدقہ ہے، کل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو ایک صدقہ ہے، کل تحلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ کہو یہ صدقہ ہے۔ ساتھیو یہ چار کلمات ہیں جو احسن الکلام احب الکلام الی اللہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو یہ فضائل تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف ایک فضیلتیں جو ہے ایک رکھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان، یقیناً انسان سر تا سر و خسارے ہی میں ہے۔ اب اس خسارے سے بچانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دعوت کا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز جس طرف اس زمانے میں مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے اور جو ان کے اوپر پستی مسلط ہے، غور کریں کہ اس کا سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات جو ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے دعوت کا کام جیسے ہونا چاہیے ویسے چھوڑ دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ و تعالیٰ بہت قوی اور غالب ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کے مستحق ہیں؟ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہم نے اگر انہیں زمین میں تمکنت دی ہے، حکومت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے لیے ہے؟ جہاں اس کے لیے نماز پڑھنا، مسلمان ہونا، روزہ رکھنا ضروری ہے، صدقہ کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا، وہیں پر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہو، یعنی بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کیے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تمہارے قدم ثابت قدم رہیں گے۔ یہیں سے ایک فائدہ یہ بھی لے لیجئے کہ دین پر استقامت اور ثابت قدمی جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان دعوت کے کام میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اسے ثابت قدمی عطا کرے گا۔ ساتھیو
میں اس درس میں چونکہ پوائنٹ والے ہیں اس لیے مشاہدات یا تاریخی شواہد نہیں پیش کرتا، لیکن ایک چیز میں ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علامہ دینوری کے حوالے، ان کی کتاب المجالسہ کے حوالے سے، اور اس کتاب کا بھی ہم نے رجوع کیا، اس کتاب کے چوتھی جلد کے اندر بھی یہ مروی ہے کہ غزوہ یرموک کے موقع پر، غزوہ یرموک کے موقع پر جب رومی فوج بھاگی ہے یرموک کے میدان سے، مسلمانوں سے مغلوب ہوئے ہیں اور بھاگ کر کے انطاکیہ تک جا کر پہنچے جہاں پر ہرقل موجود تھا، تو ہرقل نے ان بھاگے ہوئے لوگوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ اے لوگو یہ بتلاؤ جن سے تم ہار کر کے آئے ہو وہ تمہاری طرح انسان ہے کہ کہیں جن اور شیطان تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو انسان ہی ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ تعداد میں تم زیادہ تھے کہ یا ان کی تعداد زیادہ تھی؟ کہا کہ نہیں، تعداد میں ہم زیادہ تھے۔ تو کہا کہ ارے بے وقوفو یہ بتاؤ جب وہ بھی انسان ہیں، تعداد میں تم زیادہ ہو، ہتھیار تمہارے پاس زیادہ ہیں، پھر بھی تم ہار کیوں گئے، وہ جیت کیوں گئے؟ سارے کے سارے جو بھگوڑے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ ایک بوڑھے میاں اٹھتے ہیں اور بوڑھا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر بعض ایسی خوبیاں ہیں اور ہمارے اندر بعض ایسی برائیاں ہیں جو اصل ہماری ہار کا سبب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہ میدان جہاد میں بھی ان کی کا یہ حال ہے، وعدہ کو پورا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور باہم انصاف سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیے اچھے صفات بیان فرمائی، ان میں دو صفات دعوت کی ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس کے برخلاف ہم شراب پیتے ہیں، زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا مندی کے جو کام ہے اس سے ہم روکتے ہیں، اور جو فساد کا کام ہے ہم اس سے روکنے کے بجائے ہم فساد مچاتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یہی وجہ ہے کہ انہیں جیت ملی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے کام میں بڑی خیر رکھی اور بڑے فضائل رکھے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنا چاہیے، یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جس طریقے سے دعوت کے کام کرنے کے بڑے فضائل ہیں، ویسے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوت کا کام نہ کرے تو صرف ان فضائل سے محروم رہے گا، بس نہیں۔ اگر انسان دعوت کا کام نہیں کرتا ہے، اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ دعوت کا کام یہ کیا ہے، فرض کفائی ہے۔ اگر اتنے لوگ کرنے کو کام، دعوت کا کام کرنے لگیں کہ جس سے حجت لوگوں پر قائم ہو جائے اور لوگوں کو تک صحیح تعلیم پہنچ جائے، تب تو سب پر سے ذمہ داری ہٹے گی، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ تو اگر دعوت کا کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیارے انداز میں گویا آپ کو دھمکی بھی دے دی۔ اسی لیے مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے، وہ کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو دین نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی دعوت کیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں کیا تو گویا فما بلغت رسالہ، اپنی رسالت کا، اپنے رسول ہونے کا آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے، اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ سورہ بقرہ میں جو آیت آپ لوگ اماموں سے بکثرت سنتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی دلیلوں کو اور جو ہدایت نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے
اور اللہ کے تمام مخلوق اور لعنت کرنے والوں کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دعوت کا کام نہ کرنا یہ بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت میں کوتاہی کرنے کو اپنے عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ بڑے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو جو غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، شاید یہ مقصد تھا کہ اپنی اس کامیابی پر اتراؤ نہیں، دعوت کا کام، یہ پیغام پہنچاتے رہو، جہاد کرتے رہو، ورنہ یاد رکھو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور تم ایسے وبال سے بچو، ایسے عذاب سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ صرف گناہوں کا ارتکاب مرتکب ہونے والوں کو ہی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان کو بھی عذاب آئے گا جو گناہوں کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں۔ گویا اس طریقے سے اگر دعوت کا کام چھوڑ دیا جائے تو امت کی جو خیریت ہے اور افضلیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور عذاب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ آیت نقل کرنے، اس کی تفسیر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو سب سے بہتر حدیث وارد ہے وہ حدیث یہ ہے جو مسند احمد کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چند خاص لوگوں کے گناہ کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کر رہے ہیں انہیں گناہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر چند خاص لوگ یروا المنکر، منکر کا برائی کو دیکھیں کہ ان کے درمیان میں برائی عام ہو رہی ہے اور وہ انکار کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں، انہیں اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، انہیں قدرت حاصل ہے، وہ برائی کو روک سکتے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو ٹھیک، اگر ایسا نہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خاص لوگوں کو بھی عذاب دے گا اور عام لوگوں کو بھی عذاب دے گا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی جو سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے اس آیت کو سنا کہ نہیں، یہ آیت نہیں بلکہ سورہ مائدہ کی آیت، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو تم اپنی فکر کرو اور اگر تم ہدایت کے راستے پر رہے تو اور جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس کا نقصان تمہیں کچھ بھی نہیں پہنچے گا۔ تو کہا اس آیت کو تم غلط سمجھتے ہو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں کہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو بھی عذاب میں داخل کرے گا۔ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور سنن ترمذی وغیرہ ہے تو نعمان ابن بشیر کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک کشتی میں سوار ہونے کی مثال بیان کی ہے۔ آپ لوگ اس کو بار بار سن چکے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس پر اندازہ لگائیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر جو لوگ نیچے کی طرف ہیں اور پانی کے لیے سوراخ کرتے ہیں، اگر اوپر اور نیچے والے سارے لوگ مل کر کے ان کو نہیں روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کشتی ڈوبے گی تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی کسی معاشرہ کے اندر اگر برائی ہوتی ہے اور نیک لوگ نہیں منع کرتے ہیں تو سارے کے سارے لوگوں پر عذاب آئے گا۔ اور دوسرا نقصان ساتھیوں دعوت کے ترک کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت کا کام نہیں کرتا، دعوت کا فریضہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں، یہ دعا جو ہے صرف عام حالات کی دعا سے متعلق نہیں ہے، نہیں، بلکہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتوں اور پریشانیوں میں پڑے لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا نہیں قبول کی جائے گی۔
یہ بات میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو انسان مصیبت میں ہوتا ہے، وہ پریشانی میں ہوتا ہے، وہ بڑے اخلاص اور بڑی دل جمعی سے دعا کرتا ہے۔ عام انسان کی طرح اس کی دعا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی دعا بڑی دل جمعی اور اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس دل جمعی اور اخلاص کے ساتھ بھی اگر وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، امام بیہقی کو شعب الایمان وغیرہ میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے ہوئے بھی صادق و مصدوق ہیں، لیکن اس اہم چیز کی اہمیت کے پیش نظر آپ قسم کھا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا کام ضرور، بھلائی کا حکم ضرور دیتے رہو، برائی سے تم ضرور لوگوں کو روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو اپنے وقت کی سب سے محبوب، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور افضل قوم قرار دیا تھا۔ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے، یا خوشخبری سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن انہی بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبان پر ملعون قرار دیا اور ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے قرآن مجید میں اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کا تعلق دین کے بغیر نہیں ہے۔ اصل تعلق کیا ہے؟ وہ دینی تعلق ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے جو بنو اسرائیل کا یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، وہ اسی لیے رکھا کہ اگر ہم نے بھی یہ کام نہ کیا تو ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نبیوں کی زبان پر ملعون قرار دیے جائیں گے۔ ساتھیوں، لفظ ملعون استعمال کرتے ہوئے میری روح کانپ جا رہی، کتنی بڑی وعید ہے، یہ ذرا سوچیں یہاں کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ملعون قرار دیے گئے بنو اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر، یعنی عام لوگوں کی زبان پر نہیں، نبیوں کی زبان پر ملعون قرار دیے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس آیت کے اوپر آپ غور کیے گا۔ سورہ مائدہ کی یہ 2 آیتیں ہیں، بلکہ اس کے بعد کی بھی 2-3 آیتیں آپ پڑھیں گے۔ یہ 78 اور 79 نمبر آیت ہے، اس کے اوپر جا کے پڑھ لیں گے دوبارہ پورا، کہ اللہ تعالیٰ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے بنو اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ کس کی زبان پر؟ عیسی ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان پر۔ لیکن ان کا گناہ کیا تھا ساتھیوں؟ یہ اصل بتانا ہے۔ ان کا گناہ پہلا تو یہ تھا کہ ذالک بما عصوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہوئے تھے، اس کے احکام کو بجا نہیں لاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھتے تھے، گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو 2 ان کے گناہ ہوئے۔ تیسرا کیا ہے؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جس منکر کے وہ مرتکب ہو رہے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، یہ بہت برا تھا جو وہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے۔ تبھی تو اس آیت کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے، سنن ابو داؤد اور مسند احمد، سنن ترمذی کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی
حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ساتھیوں یہ ہمارے لیے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے کہ سب سے پہلے بنو اسرائیل جب برائی کے اندر پڑے ہیں تو آدمی جب کسی دوسرے سے ملتا، اسے کوئی برا کام کرتے دیکھتا تو کہتا کہ ارے بھائی یہ کام چھوڑ دے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کام نہ کرو، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جب کل دوبارہ اس کی ملاقات ہوتی تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہ چھوڑتا۔ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بھائی نے سمجھایا تو نہیں مانتا، ایک بار ہم نے اس سے کہہ دیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بار بار منع کرنا، روکنا، اگر استطاعت ہو تو زبردستی روکنا ہمارا آپ کا فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دل کو ایک کر دیا، جو لوگ برائی کرتے تھے ان کا اور جو برائی نہیں روکتے تھے ان کے بھی دل۔ اور یہی ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ لعن الذین کفروا، یہ تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں بعد اسرائیلیات میں سے جن کے بیان کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اللہ نے اجازت دی ہے، بعد اسرائیلیات میں آتا ہے جیسا کہ امام بحقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوشع بن نون علیہ السلام طرف یہ وحی کی کہ میں آپ کی قوم کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کروں گا، جس میں سے 40,000 تو نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، پاک باز ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اور 60,000 وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں۔ اس نبی نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے رب، تو بروں کو ہلاک کر، تیرا حق بنتا ہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ تو نیکوں کو کیوں ہلاک کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ تیرے نیک لوگ بروں سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہیں برائی سے روکتے نہیں ہیں، اور ہماری نافرمانی ہوتی اس کی وجہ سے ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، اس لیے میں ان کو بھی ہلاک کروں گا۔ ساتھیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا، دعوت کا کام نہ کرنا، دعوت کا کام چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ جس طریقے سے دعوت کا کام کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا سبب ہے۔ اب یہ موضوع یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ دعوت کا کام آخر ہم کریں کیوں؟ دعوت کا کام ہم کریں کیوں؟ اس کی متعدد وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین کا داعی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔